حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ہارون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی طرف بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ کہ اس کو بتایا جائے کہ تیرا ایک رب ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، ساری تیری بادشاہت اس کی عنایت سے ہے، اس کے کرم سے ہے، اور تو نے اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ معجزات لے کر، رب کی نشانیاں لے کر، عصا لے کر، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، ایک تو ان کی لاٹھی معجزہ تھی کہ جب ڈالتے تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا، اور ایسا بھی ہوتا کہ تنہائی میں آپ اس سے باتیں کرتے۔ وہ لاٹھی کیسی تھی کہ آپ اس کو دھوپ میں جب زمین پر گاڑ دیتے تو وہ سرسبز درخت بن جاتا، رات کے اندھیرے میں اس سے روشنی نکلتی تھی، وہ ٹارچ بن جاتی تھی۔ یہی عصا، یہی اسٹک جب آپ پتھر پر مارتے تو پانی جاری ہو جاتے تھے۔ تو نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور کیا ارشاد ہوتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ تو تم اس سے نرم بات کہنا، اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے، اس سے نرم بات کہنا۔ وہ نرم بات کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ نرم بات یہ ہے، نرمی یہ ہے کہ اے موسیٰ آپ فرعون سے وعدہ کر لیں۔ کیا وعدہ کرے؟ اگر تو ایمان لے آئے گا، ساری زندگی جوان رہے گا، تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اگر تو ایمان لے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، مرتے دم تک تیری بادشاہت باقی رہے گی۔ اگر تو ایمان لے آئے گا، تیرے کھانے پینے کی لذتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، نکاح کی لذتیں مرتے دم تک باقی رہیں گی۔ یہ تو ہوا زندگی کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، دنیا کی لذتیں۔ آخرت میں اس سے نرم بات کہنا، دنیا کی لذتیں اور آخرت کے تعلق سے اس سے کہنا کہ بعد انتقال تجھے جنت میں داخل کیا جائے گا اگر تو ایمان لایا۔ فرعون کو یہ کہنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون کو یہ بات بتائی، بڑا خوش ہوا۔ اچھا ایسی بات ہے، میں ایمان لے آؤں گا، بادشاہت باقی رہے گی، میں ایمان لے آؤں گا، مرتے دم تک میری لذتیں باقی رہیں گی، میں بوڑھا کبھی نہیں ہوں گا۔ بہت خوش ہوا۔ اس کا وزیر تھا حامان، اور اس بدبخت کی عادت یہ تھی کہ کوئی کام بھی حامان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ وہ موجود نہیں تھا۔ حامان آیا تو فرعون نے یہ ساری بات بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاؤں، میری بادشاہت قائم رہے گی، میری جوانی قائم رہے گی، کھانے پینے کی لذتیں قائم رہیں گی، نکاح کی لذتیں قائم رہیں گی، اور مرنے کے بعد جنت بھی ملے گی۔ حامان نے کہا کہ میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، مگر تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ تو تو رب ہے، استغفر اللہ، تو رب ہے، تو بندہ بنے گا، تو معبود ہے، استغفر اللہ، تو عابد بننے کی خواہش کر رہا ہے۔ اب اس سے نا ایک بات یہ بھی پتا چلی، کسی سمجھدار سے مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ کرنا سنت ہے، مگر ہر ایک سے نہیں کیا جاتا، کسی تجربے کار سے مشورہ کیا جاتا ہے، بڑے بوڑھوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور مشورے کے سب سے اہل لوگ کون ہیں؟ علماء، عاشق رسول علماء، ان سے مشورہ کریں، ہر ایک سے مشورہ نہیں کیا جاتا۔ حامان خود تو ڈوبا تھا، فرعون کو بھی لے ڈوبا، اور اس بدبخت نے ایسا مشورہ دیا، وہ فرعون نے کہا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، اور یوں یہ بدنصیب قبول ایمان کے شرف سے محروم رہا۔ فرعون کو کیسی آفر ہوئی
مگر اس بدبخت نے دنیا پر ہاتھ رکھا، آخرت پر ہاتھ نہیں رکھا، وہ کافر رہا اور تباہ و برباد ہو گیا، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔